یار آپ اپنی طرف سے کھولیں نا، میری طرف سے کھلا ہے میں اپنی طرف سے کیسے کھولوں بھائی؟ آپ کا کیمرہ جب بند ہے یار، میری طرف سے آپ کا کھلنا ہے اپنے سب سائڈ کچھ سے یار۔ بند ہے. یہ دیکھو یہ میں نے لگا دیا آپ کا میں کیسے کھول دوں؟ جب ادھر سے پکچر ہی نہیں آ رہا تو میں کیسے کھول دوں ادھر سے؟ ہیں جی میں تو بھائی جان میں سب کچھ ہوں آپ سب کچھ ہو. چلیں جی سب کچھ. یار، مجھے کہاں سے میں کیمرہ کروں؟ کھول دو نا اپنا، کیا ہمیں نظر بھی آ جائے کہ آپ سب کچھ کیسے ہیں. میں آج آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا لیول اور آپ کا میرٹ کیا ہے، یہ بھی آپ سے میں نے پوچھوں گا، میرا کوئی میرٹ پوچھنا نہیں ہے جی، میں بندے خاکی ہوں. آپ اپنا کیمرہ تو کھول دینا بھائی. یار میں نے سوری، میرے پاس کوئی آپشن نہیں آ رہی کیمرے کی. کیسے ہو سکتا ہے کیمرے کا آپشن نہ آ جائے؟ سٹاپ ویڈیو آ رہا ہے، میوٹ آ رہا ہے، چیٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مور آ رہا ہے، نہیں لیو لکھا ہوا ہے بس. آپ موبائل سے ہیں یا لیپ ٹاپ سے؟ میں یار موبائل سے ہوں. موبائل ایک پہ منٹ، آتا ہے. ایک منٹ میں دور. آپ جو ہے نا ایک دفعہ ایگزٹ کر کے واپس آ جاؤ، نکل کے واپس آ جاؤ. کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ روم سے نکل کے واپس آ جاؤ. جی جی ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. اوکے جناب. اب کس کو لینا بھائی؟ حاشر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. میرا تھینک یو سر. اللہ سوال ہے، جی آپ نے اس دن میں آپ کا مناظرہ دیکھ رہا تھا، آپ نے حدیث نمبر پیش کی مسند احمد 3103 اچھا کہ حضرت عمر نے جب بی بی رقیہ کی وفات رضی اللہ عنہ کی تو عورتیں رو رہی اور انہیں مارنا شروع کر دیا. صحیح. تو ہمارے اہل سنت کے ہاں تو یہ حدیث ضعیف ہے اور آپ اس کو ایز دلیل پیش کر رہے تو تھے. آپ کے ہاں دیکھیں، آپ کے ہاں ہر حدیث جو ابو بکر عمر کے نقص بیان کریں وہ ضعیف ہے، کیونکہ آپ اس راوی کی جرح کریں گے. اس طرح ان آپ کیا کے بول رہے حق ہیں؟ میں ان کے جو دیکھیں جو حدیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں وہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کے راوی کو جرح کریں گے نا. وہ تو نہیں دیکھتے کہ جی یار جی یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں جی کہ بھئی یہ روایت جو ہے، اس شخص نے جو روایت کی ہے اس کی روایت کیسی ہے. اگر روایت ان کے عقیدے کے مطابق ہے کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے، چاہے وہ آدمی جتنا جھوٹا ہو ضعیف ہو اس کی تصحیح کریں گے. اور جو روایت ان جی کے جی ہاں صحیح نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ جی کیا ہے یہ ضعیف ہے. یہ بھئی آدمی جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے. تو یہ کوئی جی علمی طریقہ کار نہیں ہے، یہ تعصب پہ مبنی طریقہ کار ہے. اور اس طرح جرح کرنے کا اور تضعیف کا ضعیف کرنے کا احادیث کا اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی نا؟ اور آپ جی جو کہہ رہے ہیں نا ضعیف جی ہے، جی یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. میں آپ دیکھ لیں. جی بولیں آپ. جی تو اور کیا نام ہے، حضرت عمر کا کہا جاتا ہے کہ وہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شراب پیتے تھے. آپ کی کتابوں میں لکھا نا، وہ تو میں نے نہیں بتایا. تو اور میرا سوال تھا کچھ، ہاں تب سوال بھول جاتے ہیں. سوال بھول گیا مجھے. چلیں جی سوال بول گئے. اچھا خاصا سوال تھا. ہاں تو آپ یہ بتائیں کہ جب یہ ابو بکر اور عمر منافق تھے تو نبی پاک نے آپ نے اپنے کہا یہ ساتھ کیوں حدیث رکھا ضعیف ہے تھا؟ نا. آپ کو کس نے بولا یہ حدیث ضعیف ہے؟ جی میں جی ایک منٹ. آپ نے جو بولا جی حدیث جی ضعیف ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی جی آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ یہ کتاب ہے مسند احمد بتحقیق جی شیخ جی احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث، جی جزء ثالث. ٹھیک ہے نا؟ یہ جی کہ حضرت رقیہ کے وفات جی پہ عمر نے عورتوں کو مارا. حدیث جی 3103 3103. ٹھیک ہے جی نا؟ حاشیے جی میں دیکھیں جی جی 3103 اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. جی دیکھو تو 3103 ہے نا، 3103 حدیث اسناد صحیح. آپ نے کہا ضعیف ہے. کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا. میں یوز کرتا ہوں اسلام 360 ایپ، تو کیوں اس آپ نے میں یہ جھوٹ بولا؟ ضعیف بھی آ بولا یہ رہی حدیث تھی. ضعیف ہے. جی ٹھیک ہے نا، یہ غلط بات ہے. آپ اس طرح جھوٹ میں بولتے ہیں. آپ بتا یہ رہا ہوں نا، حدیث میں ضعیف ہے یوز جی. کرتا ہوں اسلام 360 ایپ، اسلام تو اس میں 360 یہ ضعیف وہ آ کیا؟ رہی تھی. وہ مسند احمد ابن حنبل ہے. اسلام 360 جی اسلام کی اس میں 360 مسند احمد ابن حنبل. میں اصل مسند احمد سے دکھا رہا ہوں. یہ دار الحدیث قاہرہ نے چھاپا ہوا ہے، دار الحدیث نے چھاپا ہوا. وہ کہتے ہیں صحیح ہے، آپ کہتے ہو ضعیف ہے. جی اگر ادھر اسکرین شیئر کا آپشن ہوتا تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا تھا کہ وہ ادھر اس ایپ میں کیا نام ہے ضعیف آ رہی ہے. ایپ کے کیا ویلیو ہے؟ ایپ کسی کتاب کا نام ہے؟ جی ایپ کی کیا ویلیو ہے؟ میں آپ کو سیدھا اسی مصدر سے دکھا رہا ہوں، مسند احمد سے دکھا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اور بھی کتنے احادیث ہیں. جی اس کے علاوہ اور بھی دسیوں حدیث ہیں وہ عورتوں کو مارتے تھے. جی جی اچھا تو ایک اور سوال ہے کہ جب یہ منافق تھے عمر اور ابو بکر تو نبی پاک نے اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ نبی کا ساتھ ایک گھر میں تو نہیں رکھا نا، ساتھ رکھا ہے. ساتھ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کمرے میں بند کر کے اپنے ساتھ تو نہیں رکھا نا. مدینے میں یہ رہتے تھے، نبی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ جی علیہ وسلم نے مدینے سے کسی منافق کو نہیں نکالا.
منافقین کو نہیں نکالا سوائے ایک آدمی کو جو عثمان کے چچا تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑاتا تھا، وہ نقل اتارتا تھا نا، اس کو مدینہ سے. باقی کسی منافق کو نہیں نکالا، اور کسی منافق کو منع نہیں کیا کہ مسجد میں نہ آؤ، نماز نہیں پڑھ سکتے. کسی منافق کو نہیں بتایا کہ تم میرے ساتھ جنگوں میں نہیں جا سکتے. کسی منافق کو نہیں بتایا کہ تم میرے پاس آ کے زکوٰۃ نہیں لے سکتے، مسلمانوں کے جو زکوٰۃ آ رہے ہیں ان کو نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کہتے ہیں ساتھ رکھا ہے، ابو بکر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اہم عہدے نہیں دیے. اگر آپ سے مراد یہ ہے کہ ان کو عہدے دیتے تھے تو دکھاؤ نا، کون سے لشکر پہ ابو بکر یا عمر کو انہوں نے کمانڈر معین کیا، امیر معین؟ کسی پہ نہیں. کب ان کو کسی وفد کا سربراہ معین کیا؟ کبھی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر دونوں کو اپنے وفات سے کچھ دن پہلے اسامہ ابن زید کے لشکر میں سپاہی مقرر کیا، اور اسامہ ایک 15 سالہ لڑکا کو، 15 سالہ نوجوان کو ان کا جنرل مقرر کیا. اس سے زیادہ بے عزتی مجھے بتاؤ جی. آپ کہتے ہیں بڑے بڑے صحابہ تھے، یہ بڑا صحابہ کیا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے کچھ دن پہلے ان کو اسامہ ابن زید کے کمان کے اندر کہا کہ تبوک چلے جاؤ، 2 مہینے کا پیدل راستے پہ چلے جاؤ، اور یہ گئے نہیں نکلے، ضد کیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کہتے ہیں ساتھ رکھا، تو مجھے بتاؤ ساتھ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ کہتا ہوں کہ ایک مکان میں بند کر کے رکھا ہے تو یہ جھوٹ ہے. اگر مراد یہ ہے کہ وہ مدینے میں رہتے تھے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، صدقات وغیرہ لیتے تھے، خطبے سنتے تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی منع نہیں کیا کہ تم نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو علامہ صاحب ادھر ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہماری جو کتب ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو اب اس کا ہم کدھر جائیں؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عمر کا کیا دین تھا؟ بت پرست تھا. آپ نے آج تک دیکھا کہ ایک سابقہ بت پرست نبی بنے؟ سابقہ بت پرست نبی نہیں، کبھی نہیں دیکھا. تو یہ حدیث جھوٹ ہے. یہ حدیث جھوٹ ہے کیونکہ عمر صاحب پہلے بت پرست تھے. بت پرستوں کو نبوت نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث جھوٹ ہے. اور ہاں وہ افلا والا واقعہ بھی مجھے پتہ ہے اس کا. اور ایک اور میں بات بتاؤں نا، نبوت سے بڑا کوئی عہدہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اگر ہمارے نبی نہ آتے تو ابو بکر عمر کو نبوت مل جاتا نا. آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی فضیلت نہیں ملی. تو اسی وجہ سے تو وہ دشمن تھے نا پیغمبر کے. اسی وجہ سے ان کو سخت دل میں دشمنی تھی، دار بار نظر آتے تھے. اسی کی وجہ سے مجھے نبوت نہیں، اتنا بڑا عہدہ نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ عمر کے سینے میں نبی پاک نے لات بھی ماری جو ظلم کیا نا اسی وجہ سے. بتاؤ جی مزید. جی، تو ایک اور سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو ابو بکر نے انہیں فدق نہیں دیا تو سیدہ ناراض ہو گئی. تو پھر ہماری کتب میں یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے پھر اس کی بیعت بھی کر لی بعد میں، بی بی سیدہ کے وفات کے بعد. دیکھو بیعت کا مطلب اگر یہ ہے، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اس کو خلیفہ مانا نا، امام مانا ہے، پیشوا مانا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کبھی خلیفہ بنایا ہی نہیں ہے، امام بنایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جی. اور جس کو امام بنایا وہ مولا علی علیہ السلام ہے، مولا علی علیہ السلام ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اور ایک ایسے خلیفے کی جس کی خلافت پیغمبر کی جانب سے نہیں ہے، سیاست کی جانب سے، اس کو اپنا شرعی امام مان لیں؟ یہ دنیا دار لوگ کر سکتے ہیں، یہ منافق لوگ کر سکتے ہیں، لیکن امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ہیں، ان کے نفس نفی سے وہ نہیں کر سکتے. دیندار آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ بالکل. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی وہی مجھ سے مقام ہے جو ہارون کو موسیٰ سے. اب ہارون جا کے مثلا کسی ایک عام موسیٰ کے ایک عام صحابی کے کہہ دے کہ تو میرا امام ہے، میں تیرے اطاعت کرتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. نہیں ہو سکتا. تو علامہ صاحب آخری سوال میرا ہے کہ میں اب ایز اے اسٹوڈنٹ، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اچھی یہی سب کچھ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی مشورہ دے، میں کہاں سے سٹارٹ لوں؟ سٹارٹ میری تقریروں کو سن لیں، میرے مناظرات کو سن لیں، یہ بہترین سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب مفکر اسلام صاحب آئے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. مفکر اسلام صاحب کو لیتے ہیں بھائی، ان کا کیمرہ بھی کھلا.